ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لربك وانحر إن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو عشرہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک
ہمیں چاہیے کہ اکثر و بیشتر ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں یہ کلمات ہم پڑھتے رہا کریں تاکہ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک بڑی قربانی کی صورت میں دیا اور جنت میں سے ایک مینڈا فدیے کے طور پر بھیجا، اور اسی مینڈے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منام میں ذبح کیا تھا۔ جب یہ قربانی کا عمل مکمل ہو گیا تو حضرت جبریل امین اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بالکل پاس کھڑے تھے۔ قربانی کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے جبریل علیہ السلام نے بلند آواز سے پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کلمات پڑھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چونکہ قربانی پیش کی تھی، آخر میں آپ نے یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات وہ ہیں جو قربانی کے وقت منام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت حضرت جبریل امین نے پہلے کلمات پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرے کلمات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آخری کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر پڑھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ قربانی جس کا مجھے حکم دیا گیا تھا وہ قربانی جو ہے میں نے مکمل کر دی۔ تو آپ نے شکرانے کے طور پر یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ 10 دن جو ہیں یہ بڑے فضیلت کے 10 دن ہیں۔ ان میں روزہ رکھنا نبی کریم علیہ السلام سے منقول ہے، اور 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ جو ہے، نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ 10 محرم شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ۔ اور ان ایام تشریق میں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تک حضور روزہ رکھتے تھے، یوم العرفہ تک۔ اور پھر ہر مہینے میں 3 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ہر مہینے۔ چاند کی 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو ایام 20 کے روزے نبی کریم علیہ السلام ہر مہینے پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو ان عشرہ ذی الحجہ میں اگر 9 روزے نہ رکھ سکیں تو کم از کم کچھ 2-3 روزے ضرور رکھیں وقفے سے، چونکہ یہ نفلی روزے ہیں، اگر رکھیں گے تو بہت زیادہ برکت ملے گی، نہیں رکھیں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ اسی طرح جب عید کا چاند یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، عید قربان کا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قربانی کرنی ہو اور جس نے نہ کرنی ہو، دونوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ حجامت نہ بنوائیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس دن ذی الحجہ کا چاند دیکھنا ہوتا ہے اسی دن کے اوقات میں حجامت بنوا لی جائے۔ جو غیر ضروری بال ہیں، جیسے بغل کے نیچے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، ان کی صفائی کر لی جائے، ناخن کاٹ لیے جائیں، حجامت بنوا لی جائے۔
اور پھر عید کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک پھر نہ ناخن کاٹے جائیں نہ حجامت بنوائی جائے اور غیر ضروری بال بھی نہ کاٹے جائیں، تو اس کے لیے بڑی فضیلت اور بڑا درجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ارشاد فرمایا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ایسا کرنا مستحب ہے، بال نہ کٹوانا، ناخن نہ ترشوانا، غیر ضروری بال صاف نہ کرنا، یہ محض مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی حجامت بنوا لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوتا، لیکن فضیلت یہی ہے اور یہی امت میں معمول چلا آ رہا، تو اللہ کریم توفیق دے تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت سمجھ لینے کے بعد جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے یوم النحر، اس دن قربانیاں کی جاتی ہیں، اور قربانی کرنے کا حکم رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو دیا وہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورہ جو ہے، یہ پوری سورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی دوسری آیت میں قربانی کا حکم ہے، سورہ الکوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یہاں ایک نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی، بلکہ ترمذی شریف میں تو حدیث شریف ہے باقاعدہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ صرف اس کے کھانے کے لیے گوشت بن گیا ہے، قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے اپنے کھانے پینے کے لیے گوشت بن گیا بس، لیکن اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرے کہ اتنی اس کو جلد بازی ہے اور اتنا جلد باز بندہ ہے کہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی اور قربانی کرنے کا عمل کر دیا، تو حضور نے فرمایا اسے چاہیے، اس کی وہ قربانی ضائع جاتی ہے، اسے اور جانور لے کر عید کی نماز پڑھ کر اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ نقطہ سمجھ لیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حاجی جو منع کے اندر قربانی کرتے ہیں وہ قربانی کی نوعیت مختلف ہے، کیونکہ اس میں ذی الحج کی 10 تاریخ کو جو حاجی ہیں ان پر عید کی نماز نہیں ہے، وہ تو عید کی نماز پڑھتے ہی نہیں، اس لیے کہ ان پر عید کی نماز ہی نہیں، تو وہ شیطان کے رمی یعنی رمی جمرات، شیطان کو کنکر مارنے کے بعد پھر حاجی جو ہے منع کے اندر قربانی کرتے ہیں، اس لیے اس قربانی کو حدی کہتے ہیں، اور جو قربانی ہم اپنے اپنے مقامات پر کرتے ہیں اس قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ذکر جو آیا ہے یہ دوسری قربانی کا ذکر ہے جو عام مقامات پر کی جاتی ہے، وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے فرمایا کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو حضور نے وعید فرمائی، یعنی ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ تو قربانی واجب ہے، اور کس پر واجب ہے؟ صاحب نصاب پر، مسلمان پر قربانی ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، یہ شرائط ہے۔ ایک آدمی مسافر ہے اس پر تو قربانی نہیں، مقیم پر قربانی ہے، لیکن اس میں شرط ہے کہ صاحب نصاب بھی ہو، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مقیم بھی ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے پیسے اگر کسی شخص کے پاس مہر میں موجود ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گھر کا سربراہ ایک قربانی کرے تو وہ پورے گھر کی طرف سے ہو جاتی ہے،
یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ان سب پر قربانی ہے۔ جس دن آپ نے قربانی کا جانور خریدنا ہے اس دن گھر کے سارے افراد مل کر بیٹھیں اور اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں کون کون صاحب نصاب ہے۔ بیوی کے پاس زیور ہوتا ہے، وہ بیوی کی ہی عمومی طور پر ملکیت ہوتا ہے، لہذا کسی عورت کے پاس اگر اتنے پیسے موجود ہیں 52.5 تولے چاندی کے، لیکن سونا اس کے پاس 7.5 تولے سے کم ہے، تو صاحب نصاب اس لیے وہ عورت بن گئی کہ اس کے پاس چاندی کے نصاب کی رقم موجود ہے۔ لہذا اگر گھر میں 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے کسی عورت کے پاس لیکن نقد رقم موجود ہے تو وہ سونے کی رقم بھی اس میں شامل کرے گا۔ تو قربانی واجب ہے تو گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے ہر پر قربانی واجب ہوگی۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی اس سال میں نے اپنے ابا جان کی دی ہے، اگلے سال میں اپنی امی جان کی قربانی دوں گا۔ کوئی کہتا ہے میں نے پچھلے سال دادا کی طرف سے کی تھی، اس طرف باپ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ آپ پر جو قربانی واجب اگر ہو چکی ہے تو آپ کا واجب تو رہ گیا، باپ دادا کی قربانی آپ پہ واجب ہی نہیں۔ آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو ایک مستحب عمل ہے، اچھا کام ہے، لیکن آپ پہ واجب نہیں ہے، تو آپ اپنا واجب تو ادا نہیں کر رہے اور دوسروں کی طرف سے قربانیاں دیتے پھرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اگر قربانی واجب ہے تو آپ اپنی قربانی کریں گے، اس کے بعد اگر اللہ کریم نے وسعت دی ہے، توفیق دی ہے، تو آپ جو قربانی باپ دادا ماں کی طرف سے کریں گے یا کسی بزرگ کی طرف سے تو وہ کیا ہوگی؟ مستحب ہوگی۔ تو واجب ہے قربانی، لہذا سب سے پہلے اپنی قربانی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کیا ہیں، یہ مسئلہ بڑا زیر بحث لوگ لاتے ہیں، لیکن میں اسے آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ 3 اجناس کے جانور ہیں جن پر قربانی ہے، چوتھا ہے ہی کوئی نہیں۔ 3 جنسیں ہیں جانوروں کی، اس طریقے سے مسئلہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ایک ہے بھیڑ بکری، دمبا ہو چھترا ہو بکری ہو، یہ ایک جنس ہے۔ پھر اس میں مذکر و مؤنث، بکرا ہو بکری ہو، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ ایک جنس ہے بھیڑ اور بکری، اس کی جو بھی صورت ہوگی اس کی قربانی جائز ہوگی، لیکن اس میں عمر کی شرط ہوگی کہ بکرا جو ہے اور بکری اور بکرا کی قربانی کرنی ہے تو 1 سال سے کم عمر کی جائز نہیں ہے۔ 1 سال سے اوپر ہو جائے تو فضیلت کی بات ہے، 1 دن اگر عمر کم ہو تو اس کی قربانی جائز، اور شک میں اگر مبتلا ہو جائے کہ پتہ نہیں سال کا ہے یا نہیں بکرا تو پھر بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ سال اس کی عمر پوری ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات اور ہے کہ دمبا اور چھترا جو ہوتا ہے نا، چھترا، اس میں اگر 6 مہینے کا ہو لیکن اتنا پلا ہوا ہو کہ سال کے دمبوں میں اسے چھوڑا جائے چھتروں میں تو ان کے برابر لگے تو اس کی قربانی بھی جائز۔ اور دوسری جنس ہے گائے اور بھینس، یہ کٹے کی قربانی کا جو شخص شور ڈالتے ہیں، یہ مسئلہ بڑے آسان طریقے سے میں سمجھاتا ہوں۔ پہلی جنس کیا ہے؟ بھیڑ اور بکری، ایک جنس، اور دوسری جنس ہے گائے اور بھینس۔ گائے اور بھینس یعنی مذکر و مؤنث، بھینس کی قربانی بھی جائز، بھینسا کی قربانی بھی جائز، بچڑا ہو اس کی قربانی بھی جائز، گائے ہو اس کی قربانی بھی جائز، دونوں۔ ایک جنس بھیڑ بکری اور دوسری جنس کیا ہے؟ گائے اور بھینس، 2 جنسیں ہیں۔ تیسری جنس ہے اونٹ، تیسری جنس ہے اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، مذکر مؤنث دونوں کی قربانی۔ 3 جنسیں ہیں جن کی قربانی ہے، چوتھی جنس ہی کوئی نہیں۔ لہذا کٹے کی قربانی اس لیے جائز ہے کہ بھینس گائے ایک ہی حکم ہے، تو اب اس میں جو مذکر و مؤنث ہوگا اس کی بھی قربانی ہو جائے گا۔
لہذا 3 جنس کے جانور ہیں جن کی قربانی ہے، چوتھی جنس ہی کوئی نہیں۔ یہ آسان طریقے سے میں نے مسئلہ سمجھا دیا۔ پہلی جنس بھیڑ بکری، دوسری جنس گائے بھینس، اور تیسری اونٹ۔ یہ گائے کی قربانی اگر کریں گے، بھینسا کی قربانی کریں گے، بھینس کی قربانی کی جاتی ہے، کم از کم عمر 2 سال ہو، اس سے کم کی عمر کا جائز نہیں۔ البتہ اونٹ جو ہے وہ 5 سال اس کی عمر ہے، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور قربانی کے جانور کا بھی عیب ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری۔ حضور نے فرمایا جو عیب دار جانور ہے اس کی قربانی نہیں۔ مثلا لنگڑا کے چلتا ہے، ایسا جانور ہے اسے آپ لے کے چلتے ہیں تو اس کا لنگڑا پن جو ہے بالکل واضح ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اندھا ہے جانور، اس کی آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور جانور کے اعضاء میں سے کوئی عضو اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی آپ پیمائش کر لیں، مثلا کان کٹا ہے، دم کٹی ہے، یا کوئی اور چیز کٹی ہوئی ہے، اگر 3 حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں۔ تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو لاغر اور کمزور سا جانور اور لاغر جانور، اس کی قربانی سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے حضور سے پوچھا تھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یہ ہے کیا، اور میں یہ تو تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے، کیا فائدہ ہے، کیا نفع ہے؟ حضور نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اب صحابہ کرام نہ پوچھتے تو نہ آپ کو پتہ چلتا نہ مجھے پتہ چلتا۔ اب سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کچھ ایسے جانور ہیں جن کے جسم پر بال نہیں بلکہ اون ہوتی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے، اون کی ہر تار کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اور یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ قربانی کے جانور کے جو کھر ہوتے ہیں، سینگ ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، ان کا بھی بدلہ ملے گا نیکی کی صورت میں۔ اور قربانی ایک ایسا عمل ہے جو ہر امت کے اندر رہی ہے، قربانی ہر امت کے اندر رہی ہے۔ بڑا عجیب دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ میں تو ہمیشہ مثبت انداز میں ہی بات کرتا ہوں اور بات سمجھانا پڑتی ہے کہ عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، گوشت ضائع جاتا ہے، کھالیں ضائع جاتی ہیں، یہ کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں تو بہتر۔ اب دین کے معاملے میں لوگ یہ مشورہ دیں گے آپ کہ آپ قربانی نہ کریں، اتنے پیسے کسی غریب کی بچی کو دے دیں۔ تو اس پر ایک حدیث شریف بڑے غور سے سن لیں اور اس فتنے کا فوری جواب مل جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یوم النحر ذی الحج کی 10 تاریخ کو یہ انسانیت کے بڑے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم تو خدمت انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ یہ پیسے جو ہیں بکرے کے، گائے کے، یہ غریب کو دے دیں، کسی کی شادی کر دیں۔ اب حضور کی حدیث سن لیں، حضور نے فرمایا ذی الحج کی 10 تاریخ کو ابن آدم کا کوئی نیک عمل قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ مقبول و محبوب نہیں ہے۔ پیسے دینا مقصود نہیں، پیسے دینا مقصود نہیں، مقصود تو ہے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا، سنت ابراہیمی پر عمل کرنا۔ قرآن مجید میں وضاحت آ گئی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ قربانی یادگار ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی، اسے قیامت تک بعد میں اور پچھلے آنے والوں میں اللہ نے یادگار چھوڑ دیا ہے۔
لہذا یہ قربانی اسی طرح کی جائے گی جو منام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جنت میں سے مینڈا رب نے بھیجا تھا۔ اب ہر سال یہ قربانیاں کی جائیں گی، اور یہ اتنا محبوب عمل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو جب تم ذبح کرتے ہو، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر ابھی نہیں گر پاتا کہ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اور یہ بھی بڑی ڈٹائی سے بڑے فتنے پیدا ہو گئے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ وہ لوگ دین پہ تبصرے کر رہے ہیں اور وہ لوگ مسائل بتا رہے ہیں، معاذ اللہ قرآن مجید کی نص قطعیات پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں سنتے ہیں، یہ بابوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ تمہاری گھڑی اور چھوٹی یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے معاذ اللہ۔ اب دیکھیے ذرا یہ قربانی کے عمل کو ہی دیکھ لیں، جنت میں سے مینڈا آیا ہے، اور یہ نقطہ بڑے غور سے سن لیں، جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں نوجوان طبقے کو، پڑھے لکھے طبقے کو، کہتے ہیں جی قرآن مجید میں تو کہیں بھی قربانی کا ذکر ہی نہیں، اتنی ڈٹائی سے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں یہ کلپ وائرل بہت ہوا ہے، بھئی گمراہی وائرل ہو رہی ہے، قرآن کی مخالفت میں ایک آدمی بک بک کر رہا ہے کہ قرآن میں کہیں قربانی نہیں، کہتے اتنے ملین لوگوں نے دیکھا ہے، بھئی اتنے ملین لوگوں نے دیکھا ہے تو یہ ان کی سچائی کی دلیل ہے جی۔ کربلا میں تو کم تھے نا، صرف 72 افراد، اور ادھر ہزاروں کی تعداد ہے، وہ تو بہت وائرل ہوا تھا یزید۔ یہ نشانی ہے، کہاں کس نے بتایا آپ کو؟ پھر بدر میں آپ بھول گئے، بدر میں تو صرف 313 تھے، اور کفار کا لشکر کتنا تھا؟ 3 گنا زیادہ، 1000 کے قریب بدر میں کفار تھے، اور جانثار مسلمان جو ان کی تعداد 300۔ یہ کوئی کہاں سے دلیل آ گئی کہ جہاں مجمع زیادہ ہو، لوگ زیادہ وائرل ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ حق پر ہیں؟ اب کان کھول کر سن لو، قرآن مجید میں اللہ کریم فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، سورہ حج ہے، 17واں پارہ سورہ حج، 67 نمبر آیت ہے سورہ حج کی، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، بے نیاز رب نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے اور ہر امت میں، جعلنا منسکا، ہم نے ایک قربانی ہر امت میں مقرر کر دی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہر امت میں قربانی رہی ہے، یہ کہتے ہیں قربانی کا کہیں ذکر اذکار ہی نہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا، ہر امت میں بے نیاز رب فرماتا ہم نے قربانی مقرر کر دی ہے، قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا۔ اور سب سے پہلی قربانی جو ہوئی تھی، قرآن مجید سورہ مائدہ، قرآن مجید سورہ مائدہ 6واں سپارہ ہے، اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ کھول کر بیان کر دیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سورہ مائدہ 6واں سپارہ۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ اور واقعہ ان کے سامنے کھول کے بیان کریں۔ یہ کہتے ہیں یہ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، اور وہ قصہ کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا محبوب ان اپنے غلاموں کو کھول کے بیان کر دی۔ کیا بیان کیا؟ قرآن کہتے ہیں اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل، دونوں نے قربانی دی کیونکہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا تھا
اپنے دونوں بیٹوں کو کہ تم قربانی کرو، قربانی نذرانہ ہے، قربانی پیش کرو اللہ کریم کی بارگاہ، اور تمہارے لیے واضح ہو جائے گا۔ حابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا، قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ قرآن کہتے ہیں اس قربا قربانن، یہ لفظ ہیں قرآن کے، دونوں نے قربانی کی۔ فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، حابیل بھی قربانی کر رہا ہے، قابیل بھی قربانی کر رہا ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ قربانیاں تو دونوں نے کی، مگر ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وہ بے نیاز رب ہے، جس کی چاہے قربانی قبول کرے، جس کی چاہے قربانی رد کرے، اس کی شان ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ واللہ علی کل شیء محیط، پوری کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، پوری کائنات اسی کے قبضہ اختیار میں ہے، جس کی چاہے قربانی قبول کرے، جس کی چاہے رد فرما دے۔ قرآن مجید فرماتا فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی حابیل کی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اس کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور روئے زمین پر جو پہلا قتل ہوا تھا، پہلا قتل، وہی آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، اور قتل کی بنیاد کیا تھی؟ حسد۔ پہلا قتل ہی حسد کی بنیاد پہ ہوا، اور حسد اتنی بڑی بیماری ہے، مرض ہے، باطنی مرض ہے، کہ قرآن مجید کی آخری سورہ سے قبل جو سورہ فلق ہے، اس کی آخری آیت پہ آپ غور کریں، حاسد اذا حسد، یا اللہ حسد کرنے والا جب حسد کرے، حسد کرنے والا آگ کی آگ میں جلے، اس لمحے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، مجھے حسد کرنے والے کے حسد سے بھی محفوظ رکھنا۔ اسے حسد ہو گیا، سگا بھائی ہے، حسد ہو گیا، حسد ہوا کہ میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول ہی نہیں ہوئی۔ اب جب قربانی رد ہوئی نا، تو اس نے کیا کہا؟ سنیے اللہ کا قرآن، سورہ مائدہ 6 سپارہ ہے، جس کی قربانی رد ہوئی اس کا نام قابیل تھا۔ اس نے حابیل سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، قرآن کی آیت ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اس نے کہا میرا قصور کیا ہے، کیوں جان سے مارے گا؟ اس نے کہا تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میری کیوں رد ہوئی ہے؟ تو جب قربانی قبول ہوگی اسے حسد ہو گیا، اس نے کہا تیری قربانی قبول ہوئی ہے، اب میں تجھے زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا، اتنا حسد ہو گیا، جان سے مار دیا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ اب ایک کی قربانی قبول، ایک کی رد ہو گئی۔ اب اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ جس کی رد ہوئی ہے کیوں ہوئی، اور جس بھائی کی قبول ہوئی ہے کیوں ہوئی؟ قرآن مجید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی اگر قبول کرتا ہے تو صرف متقین کی قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اس سے اگلی آیت میں فرما دیا کہ دونوں میں سے جس کے پاس تقوی تھا، جس کے پاس اخلاص تھا، اس کی قربانی میں نے قبول کر لی، اور جس کے دل میں اخلاص ہی نہیں تھا، تقوی نہیں تھا، اس کی قربانی کو میں نے رد کر دیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی قبول ہوتی ہے متقین کی، صاحب تقوی کی۔ جتنا اخلاص قربانی کرنے والے کا ہوگا اتنی قبولیت زیادہ ہوگی۔ سبھی قربانیاں کریں گے اور کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اخلاص زیادہ ہوگا، تقوی زیادہ ہوگا، جس کی نیت زیادہ خالص ہوگی، اسی قدر اس کو اس قربانی کا اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اور وہ اخلاص فی العمل اسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔
بلا شبہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے رخصت ہو جانا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ تو قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں آج میرا موضوع تھا، اور کچھ قربانی کے ضروری مسائل ضمناً میں نے ساتھ ساتھ آپ سے عرض کر دی۔ اب یہ دیکھیے کہ قربانی قبول ہوتی ہے صاحب تقویٰ کی۔ اسی سورہ حج کے اندر 17ویں پارے میں سورہ حج میں کتنی آیتیں ہیں جن میں قربانی کا ذکر ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے جو سگریٹ کی کش لگا لگا کر دکانوں پہ تبصرے کرتے پھرتے ہیں، یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے جی، یہ قصے کہانیاں بڑی گڑی ہوئی ہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگے اور شریعام کرنے لگے معاذ اللہ۔ اس آیت میں بھی دیکھیے ذرا کتنی آیتیں میں نے آج کے جمعے میں آپ کو سنائی، ایک آیت اور سن لیں سورہ حج کی 17ویں پارے میں۔ یہ جو آپ قربانیاں کریں گے نا، اللہ کریم فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ فرمایا یہ قربانیوں کے جانور جو تم کرو گے اور کرتے ہو، ان کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تقوی جو ہے، اخلاص جو ہے، تمہاری نیت جو ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ لہذا یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو درجہ قبولیت کو پہنچتے، گوشت تو نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے بزرگوں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز اگر خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، مثلا کھانا پکا کے غربا میں تقسیم کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے لباس غریبوں کو پہناتا ہے، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ کھانا بھی قبر میں نہیں جاتا، وہ کپڑے بھی قبر میں نہیں جاتے، بلکہ کیا جاتا ہے، اس کا ثواب قبر میں جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے استدلالاً یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اگر کوئی آدمی خیرات اور صدقہ وغیرہ کرتا ہے کسی فوت ہونے والے کی طرف سے، تو وہ چیزیں تو قبر میں نہیں جاتی، جس طرح خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ لہذا اپنے پیاروں کے لیے جو بھی صدقہ خیرات کریں گے تو کیا ہوگا، اس کا ثواب جو ہے وہ بزرگوں کو قبر میں پہنچے گا۔ لہذا قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے، اور حضور نے اس کا طریقہ بھی بتایا، گوشت کے تقسیم کا طریقہ حضور نے بیان کیا، اور قربانی کے دن 3 ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تکبیرات تشریق کا مسئلہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ قربانی کے جانور کی خدمت کرنا یہ بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی بات۔ حضور میں حسنوا ضحایاکم، حضور کی حدیث ہے، اپنے جانور قربانی کے جو ہے نا خوب کھلا پلا کے موٹا تازہ کیا کرو، ان کی پرورش اچھی کرو، حسنوا ضحایاکم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر لو، تم اس کا گوشت جب بنا لو تو 3 حصے اس کے کر لو، حضور کی حدیث پاک۔ ایک حصہ فرمایا اپنے گھر میں رکھ لو، اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے امت کے غرباء، مساکین، بیوہ عورتیں، یتیم بچے اور اپاہج اور بیمار مخلوق کے لیے تیسرا حصہ صدقہ کر دو۔ 3 حصے گوشت کے کر کے اور برابر برابر کر کے ایک حصہ گھر میں رکھ لیں اور ایک حصہ جو ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو سال بھر گوشت خریدنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ ایک آدمی جو ہے وہ تو بڑا گوشت کیا خریدے گا، وہ تو چھوٹا گوشت کیا خریدے گا، بڑے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ سال بھر وہ تو گوشت کھا ہی نہیں سکتا، نہ خرید سکتا ہے، سخت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس مہنگائی کے دور میں حضور نے خاص طور پر فرمایا وہ لوگ اپنے گلی محلے میں، خاص طور پر گھر کے 10-15 گھر اس طرف، 10-15-20 گھر اس طرف، چاروں طرف نظر دوڑائیں کہ میرے قریبی جو محلہ ہے، گلی ہے، یہاں کون لوگ ہیں جو سال بھر بیچارے گوشت خریدنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یا ان کا نان نفقہ مشکل سے چلتا ہے،
تو ان کے گھروں میں گوشت پہنچانا یہ بہت ہی قارئ ثواب ہے، بڑا محبوب عمل ہے کہ گوشت لے کر ان کے گھر میں پہنچا دیا جائے۔ اور جانور کی جو گلے میں رسی ہوتی ہے اس کا بھی خیرات کرنا ضروری ہوتا ہے صدقہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رکھ لیں اگلے سال جانور خریدیں گے اس کے گلے میں ڈال دیں گے، وہ اس کے جسم پہ جو چیز ہے وہ آپ رکھ نہیں سکتے، اس کا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اس کے گلے میں کوئی چیزیں ڈال دیتے ہیں، ان کا بھی صدقہ کرنا، رسی کا، سنگلی کا، یہ بھی خیرات کر دینی چاہیے۔ اور قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کا بھی صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، دو صورتوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، ذاتی استعمال میں۔ اگر آپ نے اس جانور کی کھال کا جائے نماز بنانا ہے اور اس پہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی جائے نماز بنا کر ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، یا پانی نکالنے کا ڈول بنانا چاہتے ہیں، اس زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے، اب تو وہ نہیں ہے دور۔ تو یہ دو صورتیں ہیں چمڑا ذاتی استعمال میں لانے، اس کے علاوہ ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کا بھی صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ سے اپیل کروں گا کہ الحمدللہ اس جامع مسجد میں جامعہ اسلامیہ رضویہ جو علوم اسلامیہ کی تعلیم کا ایک معیاری ادارہ ہے، یہاں بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں، بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں، بچیوں کا، طالبات کا الگ ادارہ ہے، بچوں کا الگ ہے، اور سال بھر ان کے لنگر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کثیر اخراجات ہوتے ہیں دینی مدارس کے، بچوں کی تعلیم، ان کی کتابیں، ان کا لباس، ان کی خوراک۔ یہ مسافر طلبہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر سال میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ قربانی کی کھالیں جو ہیں اس جامع مسجد میں جو دینی مدرسہ قائم ہے اس کے لیے آپ عطیہ کریں، اور اپنے دوست احباب کو بھی توجہ دلائیں کہ جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کو بھی ترغیب دیں کہ وہ قربانی کی کھال جو ہے اس مرکز میں مدرسے کے لیے بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عید کی نماز کا اعلان ابھی مشورہ نہیں ہوا، تو مشاورت کر کے جو بھی اعلان ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 37 سال تو ہو گئے، ایک عید بھی 1 منٹ لیٹ نہیں ہوئی۔ یہ 37 سال میں الحمدللہ اس مرکز کا ریکارڈ ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بارش کی وجہ سے آندھی آ گئی ہے یا گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، چلو جی عید 5 منٹ لیٹ کر دیں، یہ 37 سالہ ریکارڈ ہے، 1 منٹ بھی عید لیٹ نہیں ہوئی۔ کسی کی گھڑی 2-3 منٹ آگے پیچھے ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، جو مسجد کی گھڑی ہے اس کے الحمدللہ ہمارا یہ معمول ہے۔ اس لیے جو وقت دیا جائے آپ کوشش کریں آدھا گھنٹہ پہلے تشریف لے آئیں، کیونکہ میرا شروع سے یہی معمول ہے، زیادہ وقت میں نہیں لیتا، آدھا گھنٹہ کم از کم 25 منٹ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور جو وقت ہوتا ہے اس پہ عید کی نماز جو ہے باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ عید کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی دعاؤں کی قبولیت کا دن بھی ہے۔ عید الاضحیٰ، یہ اس کا اصل پروننسیشن تلفظ جو ہے عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ، اور اسے عید قربان بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام جو ہے وہ ہے یوم النحر، ذی الحج کی 10 تاریخ، یہ قربانی کا دن ہے۔ اور 3 دن ہے قربانی کے، ذی الحج کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، 3 دن قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے دن قربانی کرنا زیادہ فضیلت ہے، پہلے دن قربانی کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر